ایک اعتراض یہ ہے کہ عورت کو طلاق کا اختیار کیوں نہیں دیا، مرد کو طلاق کا اختیار ہے، یہ اعتراض کرتی ہیں عورتیں۔ بھائی مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کا اختیار دیا ہے نا، اگر عورت کا گزارا نہیں ہوتا تو عورت کو خلع کا بھی تو اختیار دیا ہے۔ تیرا گزارا نہیں ہوتا تو خلع کا دعویٰ دائر کر دے، تو کہ میں نے اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا، کام ختم۔ تو یہ بھی طلاق کیا، کام ختم ہو گیا، کام ختم۔ یہ نہیں کہ بے شتر و بے مہار چھوڑ دیا، تیرے اوپر جتنی مرضی زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو چھوڑ دے، نہیں تیرا گزارا ہو رہا تو خلا لے لے، تو کہ میں نہیں رہنا چاہتی، قاضی کے ساتھ، قاضی کے سامنے فیصلہ رکھا اپنا۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ ایسا اعتراض ہے جو بنتا ہی نہیں اسلام کے اوپر، بس بنایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، بنتا نہیں۔ ایک اعتراض یہ کرتی ہیں خواتین، ہمارے ہاں مسلمانوں کی خواتین ہی، لیکن اب دماغوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے، ڈالی جا رہی ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ مرد 2 سے زیادہ شادیاں کرتا ہے، عورت 2 سے زیادہ شادیاں کیوں نہیں کرتی؟ یہ اعتراض ہے، یہ ایک اعتراض ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مرد شادیاں زیادہ کیوں کرتا ہے، اسلام نے مرد کو شادیاں زیادہ کرنے کی اجازت کیوں دی ہے، کیوں دی ہے؟ اس کو آپ سمجھیں، اس مسئلے کو۔ اور میں یہاں پر یہ بات آ گئی ہے، میں واضح کر دوں، خواتین میری اس بات کو نوٹ کر لیں، ریکارڈ ہو رہی ہے میری یہ بات، جو خاتون اسلام کے اس حکم کو نہیں مانتی کہ مرد 1 سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے، اگر وہ عورت کہتی ہے میں اسلام کے اس حکم کو نہیں مانتی کہ ایک مرد 2 شادیاں نہیں کر سکتا، وہ اسلام سے خارج ہے۔ تو نے اسلام کے ایک حکم کا انکار کیا ہے۔ اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ میرا خاوند 1 سے زیادہ شادی کرے تو میں نہیں کرنے دیتی، ایک الگ بات ہے، لیکن اگر وہ کہتی ہے کہ میں اسلام کے اس حکم کو ہی نہیں مانتی تو وہ اسلام سے خارج ہے، اس نے قرآن کا انکار کیا ہے۔ اور مرد شادیاں اس لیے کرتا ہے، پہلے وقت میں بھی بڑی جنگیں ہوتی تھی، اب بھی دیکھ لیں عراق کے اندر، ایران کے اندر، لیبیا کے اندر کتنے مرد فوت ہو گئے ہیں، کتنے مرد شہید ہو جاتے ہیں، پیچھے خواتین رہ جاتی ہیں، بیوہ کو، بچوں والی کو، متعلقہ۔ وہ اتنی خواتین ہیں، اگر ان کے ساتھ نکاح نہیں کرو گے تو وہ کس طرح اچھی زندگی گزاریں گی؟ یہ تو ہمارا معاشرہ ہے نا، عورت ہی عورت کی جو ہے وہ حق مار رہی ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کی بہن کا بندہ فوت ہو جائے نا تو پھر کہتی ہے بڑی زیادتی ہے، دیکھو جی لوکی نکاح نہیں کرتے طلاق یافتہ نال، جہاں بندہ فوت ہو جائے وہ کوئی نکاح نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی کو کہو نا کہ یار میں شادی کروں تو عورت کہتی ہے نا تو نے نہیں کرنی، تو یہ زیادتی ہے۔ اگر کوئی بندہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اسلام نے اس کو اجازت دی ہے، بیوہ کے ساتھ کرے، متعلقہ کے ساتھ کرے۔ اگر معاشرے کے اندر بیوہ اور متعلقہ عورتوں کے ساتھ شادی کی جائے تو ان کا کوئی نہ کوئی سہارا بن جائے۔ اچھا دوسری بات، طبی لحاظ سے بھی آپ سمجھتے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، ایک بندہ گائے اور دودھ کا، گائے کا دودھ اور بھینس کا دودھ مکس کر دے، اس کو علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں آپ؟ ہاں جی، علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں نہ کر سکتے، بس اشارہ ہی کافی ہے۔ ایک عورت اگر ایک وقت کے اندر زیادہ شادیاں کرے گی نا تو نسب مکس ہو جائے گا، اس نسب کا کوئی نہیں پتہ چلنا۔ ہاں اگر زیادہ شادیاں کرنی ہیں پہلے کو چھوڑ دے، بعد میں جا کر جو ہے وہ دیکھے گی۔ ایک وقت کے اندر ایک ہی خاوند ہے، ایک وقت کے اندر۔ تو اسلام نے یہ حقوق ایک عورت کو دیے ہیں۔ پھر کہہ دی زیادہ بچے پیدا کرنا، ہم سے نہیں پیدا ہوتے بچے، یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے جو دماغوں میں ڈال دی گئی ہے، ہم سے نہیں زیادہ بچے پیدا ہوتے، بچے 2 ہی اچھے، وہ جڑے 2 میں مر جاندے نے روندے نے بہ کے جمن والے میں۔ اب تو 2 بچے پیدا ہو جائیں نا، خواتین وہ نظام بھی ختم کر دیتی ہیں، بچے پیدا ہونے والا پیدا ہی نہ ہو، کام ہی ختم کر دو۔ اور اللہ کی بندی، تجھے اگر تیرا یہ خاوند طلاق دے دے تو تو آگے کیا کرے گی جا کر؟ تیرا تو نظام ہی ختم ہو گیا۔ اور پھر اگر تیرا ایک بیٹا، صرف ایک بیٹا، اس کے ساتھ تیرا نسب چلنا ہے، وہ ایک فوت ہو جائے تو کیا کرو گے؟ اور اگر ہمارے ہاں پاکستان کے اندر 5-5 10-10 بچے ہیں، ہمارے ماں باپ نے یہ سوچا ہوتا نا تو ہم آج یہاں پر نہ ہوتے۔ وہ اگلے دن ذاکر نائک صاحب سے کسی نے سوال کیا، دنیا کے اندر ایک بندہ کام کر رہا ہے، وہ کہنے لگے میرا 8واں نمبر ہے میرے بہن بھائیوں میں، 8واں کے 10واں نمبر انہوں نے بتایا کہ اگر میرے ماں باپ نے یہ سوچا ہوتا نا تو میں آج یہاں پر یہ کام کر رہا ہوتا، نہ میں پیدا ہوتا، نہ یہ دین کا کام ہوتا۔ تو یہ اللہ کا کام ہے، یہ اچھا اگر بچے نہیں پیدا، تزوج الودود الولود قرآن کہتا ہے،